کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ترنت بہت دور نہیں جاتی بلکہ اپنے ہی شریر کے پاس رہتی ہے، کبھی تکیے کے پاس تو کبھی بستر کے نیچے۔ جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے تب بھی روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے مگر کچھ بول نہیں پاتی۔ پھر وہ سمے آتا ہے جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال کر واپس چلے جاتے ہیں اور تبھی روح دوبارہ شریر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ انسان ایسے جاگتا ہے جیسے گہری نیند سے اٹھا ہو۔ وہ 3 بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اس کا سر قبر کی دیواروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسی پل اسے احساس ہوتا ہے کہ اب سب کچھ سامانیہ نہیں ہے۔ تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ زندہ لوگوں میں نہیں بلکہ مرنے والوں میں شامل ہو چکا ہے اور آج کی رات وہ دوسری دنیا میں ہے۔ کچھ دیر بعد 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے۔ وہ قبر میں اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر زبان لڑکھڑا جاتی ہے تو ناکامی اس کا انتظار کرتی ہے۔ اس کے بعد اسے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک جنت کی طرف اور دوسرا جہنم کی طرف۔ وہیں انسان قیامت کے دن تک انتظار کرتا ہے۔ پھر حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے اور آخری فیصلہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اور کبھی کبھی اس کے رشتہ دار اور دوست اس کی قبر پر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک فرشتہ آ کر اسے خبر دیتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی تمہیں یاد کرنے آئی ہیں۔ تب روح قبر کی مٹی کے اوپر آتی ہے، ان کی باتیں سنتی ہے اور ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتی ہے۔ یاد رکھو، یہ سب میں نے پہلے اپنے لیے لکھا اور پھر تمہارے لیے، تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور زندگی کی حقیقت کو پہچانیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر یہ بات تم تک پہنچی ہے تو اسے کسی اور تک بھی پہنچا دینا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچا دو۔